24 گھنٹے ہمارے اوپر ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں؟ جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہی مدعا کیوں رہتی ہے سارے ٹی وی چینلوں پر؟ بہت سارے چینل تو ایسے ہیں بیچارے ہمارا نام لیے بغیر تو ان کی دکان نہیں چلتی. بہت سارے صبح سے شام تک اذان، نماز، جماعت، مسجد، داڑھی، ٹوپی، برقع، قرآن، یہی سب تو ٹاپک ہے. یہ ٹاپک پر جب تک مرغے نہیں لڑاتے تب تک چینل چلتا بھی نہیں. کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ قوم تو سب بکھر گئی ہے، اس پر اتنا ڈیبیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اتنی خطرناک نہیں ہے. یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں لیکن ظالموں کو پتا ہے کچھ بات تو ہے ان کے اندر. بے شک بے شک. جو دنیا خوف زدہ ہے تم سے بکھرنے کے باوجود وہ دولت ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی. جب تک تمہارے سینوں میں یہ چیز باقی ہے دنیا کو بار بار یہ لگتا رہے گا کہ یہ چنگاری جب روشنی بن جائے گی، شعلہ بن جائے گی تو ہزاروں کو جلا کر خاک کر سکتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. دنیا کو پتا ہے کہ محمد عربی کا شیر پھر دوبارہ اٹھ سکتا ہے. اس لیے اس کے پاس جو آخری دولت باقی ہے عشق مصطفیٰ کی، اسے مار ڈالو، اسے ختم کر دو. اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں تمہیں سمجھایا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے. آنکھ سے کاجل چراتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ میاں کیسے چوری کرے گا کوئی آنکھ سے کاجل؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ کیا ہے آنکھ سے کاجل؟ جا کے کسی تھانے دار سے بھی پوچھ لو، پولیس اسٹیشن میں بھی پوچھ لو، کیا صاحب آپ کے پاس اب تک کوئی ایسا کیس رجسٹرڈ ہوا ہے کہ کوئی چور کسی کی آنکھوں سے کاجل چرا کے لے گیا ہو؟ وہ صاحب کہیں گے پاکٹ مار تو آئے ہیں بہت سارے، گھر چوری کیے ہیں، گاڑی چوری کیے ہیں، لیکن یہ تو نہیں معلوم اب تک کہ کوئی آنکھوں سے کاجل بھی چراتا ہے. لیکن بریلی کے امام کہہ رہے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈبی والا کاجل جو تمہارے آنکھوں میں لگا ہے، بلکہ ایک مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا. واہ واہ واہ، زندہ باد محبت مصطفیٰ، یہ آنکھوں کا کاجل ہے. اور یہ چور جو ہے یہی ڈاکو جو تمہارے عشق مصطفیٰ کو چھیننا چاہتے ہیں، جو تمہارے دلوں کی دھڑکن نبی پاک کے لیے ہے اس کو کم کرانا چاہتے ہیں. دیکھو بہت سارے آج فتین ایسے بھی ہیں تو کہتے ہیں مولانا کو بولنے دو، یہ لوگ تو بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہی رہتے ہیں، بھڑکاتے رہتے ہیں. ان بزدلوں کو معلوم نہیں تمہاری غیرت مر گئی. اس نبی کے نام پر بھی تم چپٹی سادے بیٹھے ہو جس نبی نے تمہیں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں بار بار بخشش کی دعائیں کی. اس رسول کے لیے تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ دن یاد کرو کہ جب تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت پر آ جائے گی بات، تب تم باہر نکلو گے راستوں پر اور کہو گے میری ماں اور بہنوں کی عزت بچاؤ. اس وقت کچھ نہیں ہوگا. امام غزالی نے فرمایا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں ہو سکتا اس کے گھر کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے احساسات اگر تمہارے نہیں ہیں تو پھر بھول جاؤ تمہارے گھر کی عزت کیا ہے. آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. اگر وہ نام سلامت ہے تو ہمارا وجود بھی سلامت ہے. اگر وہ نام صحیح ہے تو پھر ہمارا نام اور ہمارا کام سب سلامت ہے. اس لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا جگہ جگہ گھوم رہے ہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا کاجل چرانے کے لیے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کاجل کی حفاظت کیسے کرتے ہو، اس کاجل کی حفاظت کیسے کرتے ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پہچانو. ہر جبہ کبہ کے پیچھے بھاگ مت جانا، ہر داڑھی کے پیچھے بھاگ مت جانا کہ یہ بھی مولوی صاحب ہے، یہ بھی قائد ہیں، یہ بھی ہمارے رہبر ہیں. نہیں، کسی کو بھی مولوی نما دیکھ لو تو ضروری نہیں کہ وہ دین کا رہبر بھی ہے، بلکہ بہت سارے رہبر کے لباس میں رہزن بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں. پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، لباس اگرچہ 70 ٹکڑوں میں پھٹا ہوا کیوں نہ ہو
لیکن سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت سے دھڑکتا ہے، وہ تمہارے آنکھوں کا کاجل بھی ہے، وہ تمہارے سر کا تاج بھی ہے۔ یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جس کے پیچھے چلنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے کتنا سیریس ہے۔ ہم بریلی کے امام کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہر جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کو 100 سے زیادہ گندی گالیاں دی گئی، ان کی ذات کو، ان کے خاندان کو، ان کے باپ کو، ان کے دادا کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیوی کو، سب کو گالیاں دی گئی ان کے زمانے میں۔ لیکن کوئی بھی بندہ مجھے آج لا کر کے دکھائے کہ ان کے خاندان پر جب گالیاں دی جا رہی تھی تو وہ جواب لکھ رہے تھے، کسی کو جواب دے رہے تھے جب ان کو گالیاں دی جا رہی تھی؟ نہیں، سب ایک طرف پھینک دیا جتنوں نے گالیاں دی۔ لیکن جب نبی پاک کی طرف کسی نے انگلی بھی اٹھائی تو بریلی کے امام کا قلم خاموش نہیں بیٹھا۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ ہم اسی لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ اصلی قائد ہے جو ہمیں مدینے تک پہنچاتا، واہ واہ، وہ مدینے تک پہنچاتا ہے۔ جب یہاں پر مولوی نما لوگ بھی بھوگ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند نہیں ہے، امتی عمل کر کر کے نبی کے برابر ہو سکتا ہے، نبی کو ایسا علم نہیں، ویسا علم نہیں، نبی پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، نبی دیوار پیچھے کا نہیں جانتے، یہ سب باتیں جب ہو رہی تھی تب امام اہل سنت فاضل بریلوی کا قلم یہ لکھ رہا تھا، یا رسول اللہ دنیا والے کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کیا غرض ہے، میں آپ کے دربار میں یہ عرض کرتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا مجھے، باغ خلیل کا گل زیبا مجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ بریلی کے امام بھی تو کہہ رہے تھے جب دنیا والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے، تب نبی پاک کی بارگاہ میں امام اہل سنت کیوں کہہ رہے تھے، آقا آپ کا مقام و مرتبہ کون جان سکتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی اوقات، آج ہم اس لیے ان کے پیروکار ہیں کہ انہوں نے حضور پاک کی محبت میں جینا ہمیں سکھایا اور دل کو دھڑکانا سکھایا۔ جب دنیا والے اپنی عیش کے لیے جی رہے تھے، اپنے مطلب کے لیے جی رہے تھے، سیلفش ہو گئے تھے، تب انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، نہیں، زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، لائف تمہاری خود کی نہیں ہے، خود سے انجوائے مت کرو، بلکہ کہو بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ جو بندہ، جو اعلیٰ حضرت اپنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان کرتا ہو، پھر دنیا اس کا نام نہ لے تو پھر کس کا نام لے گی؟ آج اسی لیے چپے چپے سے، کونے کونے سے ہر کوئی بچہ پکار کر کے یہ کہتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزو، یہی وہ تمام چیزیں ہیں۔ ان بچوں نے بھی، آپ نے نعرے لگائے لیکن آپ میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں، لیکن نام کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کا کام نہیں کیا، جو کچھ بھی زندگی میں کیا میرے مصطفیٰ کا کام کیا۔ جو تاجدار مدینہ کے لیے وقف ہوتا ہے، اللہ اس کا
नाम भी जिंदा रखता है, उसका कलाम भी जिंदा रखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरी जो चीज हमारे पास बाकी है वो इश्क मुस्तफा की है, और इसी दौलत की बदौलत फिर तुम खड़े हो सकते हो दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी। जो चीज तुम्हें रोशनी लाने वाली है वो मेरे नबी की मोहब्बत है। मैं एक रिवायत सुना करके आपको गुफ्तगू समेटता हूँ। इस दौलत पर तुम्हें कितना प्राउड होना चाहिए, कितना फख्र होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई दौलतें नहीं चलती, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, बल्कि दूसरों को ये लगता है। बहुत एक टीम भी भेजी गई थी हमारे इलाके में कि चेक कर क्या हो इनके स्पॉन्सर कौन कौन है, कौन सी पार्टी इनको ज्यादा मदद करती है, कौन से नेता इनके आगे पीछे चलते हैं या बैक सपोर्ट करते हैं। ढूंढ ढूंढ करके उनकी नाक रगड़ गई, लेकिन कोई नेता तो हमारे करीब भी नहीं आता। वैसे ही एलर्जिक हैं हम बेचारे, और बहुत सारे लोग हमारे बातों से वो कायल नहीं है, हमारी बातों के राजी नहीं है, पता है सबको। लेकिन मैं महसूस करता हूँ आगे पीछे कोई बड़ा जमींदार, कोई सेठ, कोई नेता ना हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मकीने गुंबद खजरा की छांव में हम चलते हैं। बस ये दौलत हमारे पास होने का एहसास, यही हमें फख्र दिलाता है, प्राउड फील होता है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला मजलिस में बैठे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे कि मेरे सहाबा, तुम्हें पता है कब्र में जाने के बाद क्या होगा? जब तुम्हें दफन कर दिया जाएगा और लोग तुम्हें कब्र में दफन करके चले जाएंगे तो दो फरिश्ते आएंगे, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, बहुत हैबतनाक शक्ल होगी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सहाबा से, और फरमाते हैं कि जब वो आएंगे तो तुमसे 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर की तरफ दिखाकर कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था। सबको पता है ना कब्र में सवालात होंगे, कब्र में सवालात होंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा है, उमर जब तुम्हारी कब्र में फरिश्ते आएंगे तुम क्या जवाब दोगे? तवज्जो सुनिए, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान क्या है। हुजूर ने जब ये पूछा कि तुम क्या जवाब दोगे, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप मुझे पहले एक बात बता दीजिए। क्या पूछते हजरत उमर कि आज मैं जो आपसे मोहब्बत करता हूं या रसूल अल्लाह, क्या मौत के बाद भी ये मोहब्बत कब्र में बाकी रहेगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, मगर मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में भी और हश्र में भी बाकी रहेगी। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपसे जो मैं मोहब्बत करता हूँ ये मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी तो फिर मुझे खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। मुनकर नकीर को क्या जवाब देना वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद देख लूंगा। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैं खुद देख लूंगा। किस बात के लिए वो इतने निडर थे? इसलिए कि दौलत इश्क़ मुस्तफा साथ में है। अगर ये साथ है तो दुनिया के बड़े कीमती शख्स हो आप। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा तुम्हारे पास जो आखिरी चीज बाकी है वो इश्क़ मुस्तफा की दौलत है। इसको अपने सीने से जाने न देना। हुजूर का नाम सुनो तो अदब में आ जाओ। जब कहीं गलियों से गुजर रहे हो, अजान में भी पुकारा जा रहा है, अदब में आ जाओ। जब कभी कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे तो उस वक्त अपने एहसासात को बेदार कर लो। ऐसे वैसे हुजूर का नाम न लिया करो। मैंने मिस्र की सरजमीन पर देखा है, मिस्री लोग, इजिप्शियन लोग लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत है, मुंह पे आके चिल्लाते बहुत हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं और भी अखलाक में उनकी कमियां होंगी। लेकिन एक अच्छी आदत मैंने देखा है मसरी लोगों की, जब दो लोग लड़ते रहते हैं तो तीसरा कोई बंदा आता है और आकर के कहता है सल्लु अला नबी, नबी पर दुरूद पढ़ो। दोनों लड़ाई छोड़ते हैं और दोनों हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगते। वाह 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 वाह, सुभान। ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म होती है, पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ते फिर लड़ने लगते हैं। ना लड़ाई बंद नहीं करते, फिर लड़ते हैं। और
اور اس کے بعد وہ جو بندہ چیت رہا ہے وہ بھی چھوڑتا تھوڑی نہ ہے، پھر دوبارہ کہتا ہے صلو علی النبی، حضور پر درود پڑھو، پھر دوبارہ لڑائی چھوڑتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر تیسری بار پھر لڑنے جاتے، وہ بندہ پھر کہتا ہے نبی پر درود پڑھو، بار بار لڑائی چھوٹتی ہے، حضور پر درود جاتا رہتا ہے، اور وہ وقت بھی میں نے دیکھا یہ درود کی برکت سے ہی ان کے جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، ان کے جھگڑے ختم ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے ایک ادب دیکھا ہے، سخت غصے کے عالم میں بھی کوئی بندہ جھگڑا کر رہا ہے اور تیسرا کسی نے حضور کی نام کی یاد دلا دیا تو جھگڑا ایک جگہ میرے مصطفیٰ کا نام اپنی جگہ رہا۔ یہ احساس تمہاری زندگی میں بھی آئے، چاہے دنیا کچھ بھی کر رہی ہو، کسی بھی کام میں تم مصروف ہو، لیکن جب یہ کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے کام چھوٹ جانا چاہیے، پہلے میرے نبی کا نام آیا ہے، میرے نبی کا نام آیا ہے۔ جب یہ دولت کو تم سنبھال کر رکھو، انشاءاللہ العزیز اس دنیا سے جاؤ گے تو چمکتا ہوا چہرہ لے کر جاؤ گے، قبرستان میں بھی جاؤ گے تو فرشتے تمہارے استقبال میں ہوں گے، اس لیے کہ عاشق مصطفیٰ آ رہا ہے، غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اخیر میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سیاست ہے چیز کیا، قیادت چیز ہے کیا، حکومت چیز ہے کیا، اے غلام مصطفیٰ لوح و قلم تیرے ہیں، شرط ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، شہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔